انگور انگور کو انگلش میں گریپ کہتے ہیں اور عربی میں اسے عنب کا نام دیا گیا ہے۔ انگور کا شمار قدرت کی بہترین نعمتوں میں کیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں اسے عنب نام سے 11 مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ طوالت کے باعث ساری آیات کی بجائے چند آیات کے حوالے عرض کرتا ہوں، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 266 میں، سورہ انعام میں آیت نمبر 99 میں، سورہ نخل میں آیت نمبر 67 میں، سورہ مومنون میں آیت نمبر 19 میں، سورہ یاسین میں آیت نمبر 34 میں، سورہ نبا میں آیت نمبر 31 اور 32 میں، اور سورہ عبس میں آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ انگور کی درجنوں جنگلی قسمیں دنیا کے مختلف خطوں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا کہ انگور کا اصل وطن کون سا ہے ممکن نہیں۔ اس کے باوجود سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انگور کا اصل وطن آرمینیا اور آذربائیجان کا پہاڑی علاقہ ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور غالباً یہی سے انگور کی کاشت کا فن عام ہو کر ایران، مصر، عرب تک پھیل گیا۔ یہ قیاس آرائیاں 3000 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کاشت کیا گیا انگور دریافت ہو چکا تھا۔ اس طرح کھجور کے بعد انگور کی تاریخ ہی پھلوں میں سب سے قدیم مانی جاتی ہے۔ نیز افریقہ اور ایشیا کی پرانی تہذیبوں میں انگور کی کھیتی اور اس سے حاصل کی جانے والی شراب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج انگور کی تقریباً 8000 قسمیں تیار کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے چند عمدہ اور اچھی قسموں کی کاشت اٹلی، فرانس، روس، اسپین، ترکی، ایران، افغانستان، جاپان، شام، الجیریا، مراکش اور امریکہ میں کی جا رہی ہے۔ انگور کی عالمی پیداوار کا تقریباً نصف حصہ یورپی ممالک پیدا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں اچھی قسم کا انگور ایران اور افغانستان سے درآمد کیا جاتا ہے، لیکن پچھلی 3 دہائیوں کے دوران مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں اس کی کامیاب کاشت کی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ 3 لاکھ ٹن انگور ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے، جو عالمی پیداوار کے صرف 1% کے برابر ہے۔ آئندہ چند برسوں میں اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہ عرب ملکوں کو برآمد کیا جا سکے گا۔ فی الحال عرب ملکوں میں یورپ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ انگور کا شمار اہم پھلوں میں ہوتا ہے۔ یہ پھل بہت ہی لذیذ، غذائیت سے بھرپور اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ انسانی صحت و قوت کی بحالی کے لیے انگور قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ انگور کے دانے بیضوی یا گول اور گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کی بہت شمار قسمیں متعارف ہو چکی ہیں، ان سب کا ذائقہ، خوشبو بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس کے دانے مٹر کے دانے سے لے کر آلو بخارے تک جسامت رکھتے ہیں۔ انگور زرد، کالے، سرخ اور سبز اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ انسان نے سب سے پہلے انگور ہی سے شراب بنائی تھی۔ مصر میں کھدائی کے دوران 8000 سال پرانے ایسے پتھر ملے ہیں جن پر انگوروں کی تصویریں کندہ ہیں۔ انگور اپنی قیمتی غذائی اجزاء کی بدولت زبردست غذائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں پائے جانے والی وافر مقدار میں شکر زیادہ تر گلوکوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ انگور میں پایا جانے والا گلوکوز مختلف اقسام میں مختلف شرح یعنی 15 سے 25% تک موجود ہوتا ہے۔ انگور فوری طور پر جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ گلوکوز پہلے سے ہضم شدہ غذا ہے جو معدے میں پہنچنے کے فوراً بعد خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ غذائی صلاحیت: انگور کے 100 گرام میں 92% رطوبت، 0.7% پروٹین، 0.1% چکنائی، 0.2% معدنی اجزاء اور 7.00% کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ کہ انگور میں پائے جانے والے حیاتینی اور معدنی اجزاء کا تناسب اس طرح ہوتا ہے: کیلشیم 20 ملی گرام، فاسفورس 20 ملی گرام، آئرن 0.25 ملی گرام، وٹامن سی 31 ملی گرام اور وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن اے اور وٹامن بی کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ 100 گرام انگور میں 32 کیلوریز ہوتی ہیں۔ شفا بخش قوت اور طبی خواص: انگور کی شفا بخش طبی افادیت کا تعلق اس میں پائی جانے والی گلوکوز کی فراوانی سے ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دل اور دوسرے اعضاء اجزاء طبی کارکردگی کا دارومدار جسم میں گلوکوز کی جذب ہونے اور جزو بدن بننے کے عمل پر ہے۔ انگور تیزی سے جذب اور جزو بدن بننے والے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے مذکورہ عمل میں معاون ہے۔
انگور بحالی صحت کو بڑی تیزی سے ممکن بناتا ہے۔ عام کمزوری، بخار اور ضعف ہضم کے مریضوں کے لیے انگور بہت اچھی غذا ہے۔ 1556 میں لکھی جانے والی کتابوں میں انگور کا تذکرہ نمایاں انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ کتب قدرتی علاج کے موضوع پر لکھی گئی تھیں اور یورپ کی مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں، جن میں انگور کے ذریعے مختلف بیماریوں کے علاج کی تفصیل دی گئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے انگلستان میں علاج بالغذا کے ایک ماہر ڈاکٹر نے انگور کے ذریعے کینسر کا کامیاب علاج کیا تھا۔ انگور سے علاج کو اپنانے والوں میں جرمنی بہت بڑے مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انگور میں ایک اہم کمپاؤنڈ بھی دریافت ہوا ہے جس کو وٹامن پی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیمیائی جزو ہے جو ذیابیطس سے پیدا ہو شدہ خون کو بہنے سے روکتا ہے، جسم کے ورم اور نسوں کی سوجن کو کم کرتا ہے۔ اپنے تمام کیمیاوی اجزاء کی بنا پر انگور ایک ایسا لاجواب ثمر ہے جو نہایت ہاضم ہونے کے ساتھ انتہائی فرد بخش ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے، جسم میں خون کی مقدار بڑھاتا ہے، عام جسمانی کمزوری کو رفع کرتا ہے۔ کچے انگور کا رس گلے کی خرابیوں میں مفید خیال کیا جاتا ہے۔ انگور کی پتیاں اسہال کو روکتی ہیں، جبکہ اس کی بیلوں سے حاصل کیا گیا رس جلدی بیماریوں میں کام میں لایا جاتا ہے۔ انگوری سرکہ معدے کی خرابیوں اور ہیضہ اور کلونج کی عمدہ دوا ہے۔ انگور ایک لذیذ پھل کے طور پر پوری دنیا میں مقبول ہے اور کھایا جاتا ہے، لیکن اس کی پیداوار کا 80% حصہ شراب بنانے کے کام آتا ہے۔ انگوری شراب کی پیداوار کا اصل علاقہ یورپ اور امریکہ ہے، جبکہ کشمش کی پیداوار زیادہ تر ترکی، یونان، آسٹریلیا، ایران، افغانستان اور امریکہ میں ہوتی ہے۔ ترکی نفیس قسم کی کشمش دنیا کے بہت سے ملکوں کو سپلائی کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند ہر سال 10,000 ٹن کشمش اور منقع ایران اور افغانستان سے منگواتے ہیں۔ برصغیر میں ابھی کشمش بنانے کی صنعت نے فروغ حاصل نہیں کیا۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں کشمش کی پیداوار 8 لاکھ ٹن کے قریب ہے۔ طبی اعتبار سے کشمش کا استعمال انگور سے کہیں زیادہ مفید ہے۔ یہ نزلہ، زکام اور بخار کی شیریں دوا ہے۔ کھجور اور کشمش کا استعمال انسان کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ نزول اسلام سے پہلے سارے عرب میں، خصوصاً شام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن میں اعلیٰ قسم کے انگور پیدا کیے جاتے ہیں اور ان سے بڑے پیمانے پر شراب کشید کی جاتی ہے۔ انگور شراب بنانے کا فن بعد میں مصر، یونان اور روم میں بھی بہت عام ہو گیا۔ ہومر کے زمانے میں انگوری شراب یونان کی سماجی زندگی کا اہم جز بن چکی تھی۔ نزول اسلام کے بعد اسلام نے انگوری شراب کی ممانعت کر دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ ممانعت موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں بھی اس کی ممانعت آیت نمبر 90 پر موجود ہے۔ انگور میں موجود شکر، قلوی مادہ اور نامیاتی تیزاب مل کر اسے جلاب آور بناتے ہیں۔ قبض دور کرنے کی یہ بہت اعلیٰ دوا ہے۔ انتڑیوں کو صاف کرنے میں انگور کی کارکردگی لامحدود ہے۔ یہ انتڑیوں اور معدے کی نئی قوت دیتی ہے اور پرانے قبض کو دور کرتا ہے۔ قبض سے چھٹکارا پانے کے لیے روزانہ 350 گرام انگور کھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تازہ انگور دستیاب نہ ہوں تو کشمش کو کچھ دیر پانی میں بھگو رکھنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انگور بدہضمی میں بہت نافع ہے۔ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو اسے ہلکی پھلکی غذا بناتے ہیں، بدہضمی کا خاتمہ کرتے ہیں، بہت کم وقت میں معدے کی خراش اور گرمی دور کرتے ہیں۔ دمے کے مرض میں بھی انگور بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اولڈ فیلڈ انگور اور اس کے رس کو دمہ کا مؤثر علاج قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر دمہ کے مریض کو انگوروں کے باغ میں رکھا جائے تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری میں انگور کامیاب علاج ہے۔ یہ دل کو تقویت دیتا ہے، دل کے درد اور اختلاج قلب، دل کی تیز دھڑکن کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر مریض انگور کو اکلوتی غذا بنا کر رکھے تو مرض بہت تیزی سے اس کے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ دل کے دورے کے بعد مریض کو انگور کا رس پلانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ مریض کو دل کی تیز دھڑکن اور سنگین نتائج سے محفوظ رکھتا ہے۔ خوب پکے ہوئے انگوروں کا رس درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد میں تسکین بخش ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ جمشید انگور کے رس کا بہت شوقین تھا۔ ایک دفعہ اس نے رس بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیا اور مشہور یہ کر دیا کہ ان بوتلوں میں زہر ہے۔
تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ اتفاق سے اس کی بیوی کو ایک دن درد شدید لاحق ہو گیا اور ہر چند دوا کرنے پر آرام نہ آیا۔ اس نے خودکشی کرنے کے لیے ایک بوتل کو وقفے وقفے سے پینا شروع کر دیا اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ اسے موت تو نہ آئی لیکن اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ انگور میں پانی اور پوٹاشیم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ منفرد قسم کی پیشاب آور صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ اس میں البیومن اور سوڈیم کلورائڈ کی قلیل مقدار موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ گردوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مثانے اور گردوں کی پتھری کا خاتمہ کرتا ہے، گردوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ مسوڑھوں کی سوزش کا بہترین علاج انگور ہیں، کیونکہ انگوروں کا نامیاتی تیزاب تیز اور مؤثر قسم کا جراثیم کش ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر سارے دانت ہل رہے ہوں، مسوڑھوں سے پیپ آ رہی ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چند دن تک صرف انگور کو بطور اکلوتی غذا استعمال کرتے رہنے سے دانت مضبوط اور مسوڑھوں سے پیپ آنا بند ہو جاتا ہے۔ جن پھوڑوں کا منہ نہ بن رہا ہو ان پر انگوروں کی پیسٹ باندھنا بہت مفید ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگور کو کچل کر کسی ململ کے کپڑے پر تہہ جما کر متاثرہ حصے پر رکھ کر اوپر سے کسی خشک کپڑے کی پٹی باندھ دی جاتی ہے اور وقفے وقفے سے پلٹ کر بدلتے رہنے سے بہت تیزی سے فاسد اور زہریلے مادے کو جذب کر لیتا ہے۔ بچوں کے امراض میں انگور کا رس مفید رہتا ہے۔ انگور کا رس خون بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کو بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ رس بچوں میں قبض کی وجہ سے اینٹھن اور مروڑوں کا بہترین علاج ہے۔ دانت نکالنے والے بچوں کے لیے انگور کا رس بہت مؤثر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شراب نوشی الکحل پینے والوں کو بد عادت سے نجات دلانے میں انگور خوب کام دکھاتا ہے۔ انگور الکحل کا متبادل ہے۔ اگر کچھ دن تک انگور بطور اکلوتی دوا اور غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے رہیں تو الکحل کی بری عادت چھوٹ جاتی ہے۔ احتیاط: انگور کو زیادہ دیر خریدنے کے بعد نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت جلد گل سڑ جاتا ہے، اس لیے انہیں خرید کر جلد از جلد استعمال کر لینا چاہیے۔ اگر کچھ دن تک محفوظ کرنا ہو تو پھر کولڈ سٹور میں رکھے جائیں۔ جب بھی انگور خریدیں یہ خیال ضرور رکھ لیں کہ انگور کچے نہ ہوں بلکہ شیریں ہوں اور خوب پکے ہوں۔